نا آپ کیا ہے نکی مٹ حال نہ کہیں گے خاص میں صبح دیتے ہیں دنیا کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کے لیے بھیجا ہے، جہاں دیگر بہت سے کام نیکیاں ہیں، صدقہ جاریہ ہیں، تو اسی طرح درخت لگانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور خصوصاً پھلدار درخت جب تک یہ درخت رہیں گے، ایک تو ہمارے ملک کا اس سے فائدہ ہے، سرسبز و شادابی ہے. جس طرح ہمارا ملک سرسبز و شاداب ابتدا سے ہوا خون کی وجہ سے، اس میں خون لگا، اور اس کے بعد آگے سرسبز و شاداب ہم نے کرنا ہے صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، آبیاری کے لحاظ سے، شجرکاری مہم کے آغاز سے. کوشش کیا کریں کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی پھلدار درخت اپنے اڑوس پڑوس اپنے ایک گرد، جب تک یہ درخت رہیں گے تو ہماری نسلیں اس سے مستفید ہوں گی، اور جس نے ابتدا کی ہوگی وہ شخص بہت سارے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. یہ شجرکاری مہم کئی عرصے سے چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ احباب متوجہ ہیں، فکر مند ہیں، اور ہر ایک اپنا ذوق اس میں دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس ذوق کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ہمارے ملک کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے. اللہ تعالیٰ اسے ہر شرور سے، ہر فتن سے محفوظ فرمائے. خصوصاً یہ جو تنظیم ہے نگت مشعل ہیلتھ جو ہے، اللہ تعالیٰ تمام ورکروں کو، تمام معاونین کو، تمام منتظمین کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. جو احباب اس میں جس طرح کا بھی حصہ لیتے ہیں، دامیں درمیں سخنیں، اللہ تعالیٰ سب کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کو ہمیشہ سرسبز و شاداب بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بری نگاہوں سے محفوظ کرے. انہاں دا کمال یہ ہے کہ انہاں تساں کو پودے دینے جڑے پودے پھلدار ہیں، پھل دے سن تساں کو نکیاں بھی یا زمیاں بھی لانا واسطے نہیں، انکاراں دے سینا بھی لانا واسطے آسانی نال انہاں دی حفاظت واقعی ہے. اصل مسئلہ اساں کو اس وچ اس علاقے وچ یہ ہے کہ پودے تے لگ لگدے پودے دی حفاظت نہیں ہوندی. تساں ایک پودا باہر لاؤ صبح نو سیو وہ کسے اس کر کے نہیں کھڑیا کہ کھاڑ میں جو کہ کھاڑ کے لانا. اگر اس طرح کھڑے تو میں روز پودے لانا ہے جو اتو پٹ کے جدوں نال کام لاتے ہیں وہ 60 چھوڑ سن رات جلدے 60 چھوڑ. تو اس واسطے جو ہے پراؤ جتھا جتھا پودا لگے اس پودے کی حفاظت ہو. دو کام، ایک لانا تھا، دوسرا ایک اج تو بعد جتھا بھی تسیں محسوس کرو کہ پودے کوئی نقصان دیں دے تو یہ پودا بھی جڑے ہیں اللہ دی مخلوق ہے، یہ اللہ دی تعریف بیان کر دیں، اور اسی سن دیں کہ سیمی والے جڑے سجدے کر دیں. تے کٹنا کدوں ہوندا پودا جس ویلے آختے ہیں اللہ دی ذکر کو، اللہ دی یاد کرو باہر ہوندے امام صاحب کول کھلتے دن عالم صاحب تے جس سے کوئی چیز اللہ دی یاد تو باہر ہوندی ہے، اللہ کو بھول جلدی ہے، تو اس سے اختتام ہوندے. تے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دا نعرہ ہے کہ باجا نا بولو بچوں بولو نا وائٹ انار ہے، پھل سو تے بالکل سفید ہو سی، کھاسو تے شوگر نال مٹھو. یہ انجیر ہے جس کا پھل میں تے وکیل صاحب تو کھا کے پسند کر کے آندے. دیکھنا میں عام انجیر سی ہوندی اور اسی سال پھل دے سی. اس پودے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 سال بعد پھل دے سی. اساں اس تے اکثر پھل انہاں نال پھل کھو کے کھا کے اور اس کی ورائٹی، اس کی کوالٹی، اس کا ذائقہ دیکھ کے تو آتے آندے. یہ خوبانی نے وائٹ ٹھیک ہے، چٹی خوبانی جڑی اج کل تساں کو تھاندی ہی نہیں. تے او شتوت نے چٹا لے لانا کم از کم 1.5 انچ کو 2 انچ کو زیادہ لموس. اور یہ سیب ہے وہ چائنا گولا امرود ہے جس کا پھل اس سے پتہ کو اس زیادہ تو نہ کھاؤ لگے تھا تو بڑے بھی سونا لگسی ہے. ماسٹر صاحب سیب کیڑا ہے؟ کالا کلو ہے کیڑا ہے سر؟ اس کے بارے میں تو کسے میں نہ دس یہی ہوئی جیسے کوئی سیب نہیں آتے سے اچھی ورائٹی ہے. وہ موٹا آڑو ہے کنگ فلوریڈا، اور کوئی دانا بھی اس سے جو ہے نا جی 1.5 پا کولو کم نہیں ہوتا. 1.5 پا کولو آدھا کلو دے نیڑے نیڑے جتنی خوراک دے سو اتنا اچھا
دوئی گل یہ کہ اس سے پہلے آستن بوٹا مجھ بڑا ہو جائے کیونکہ ویڑے بھی لاسو آپ نے کہتا کرو بڑا ہونا ہی تھا پھل کے ان کے موٹے کٹ چھوڑو تراشی کرنا جو یہ گل تو سارے کٹھے ہوئے جو اتنے پراف نہیں کھاندے گھر دا جا تسا چھلکیں کچرے بچی خانے بھی استعمال ہونے والا جتنا گند ہے اس گندہ کو باہر سٹنے دے بجائے آلودگی پھیلے مالے بچ گند بنے اس کو کسا ڈرامہ بیچ کسا نکے دے کھڑے بیچ پا چھوڑو 6 مہینے بعد اس کو کٹ کے تسیں جو ہے نا جی اس کو تسیں نرسریاں لیتا بیچو اپنے پھلاں تا لاؤ میں اتنا تک تحقیق کی ہے ناظم صاحب کو پتہ ہے کہ 1 مہینے دا گھر دا گند اس کو بیچ کے مہینے دے گھر دا کریانے دا سودا آتے دوستو گل ساری سمجھ آندی ہے یہ آلوؤں دے چھلکن پیازاں دے چھلکن پھلاں دے چھلکن سبزیاں دے چھلکن صرف ترکاری نہ ہوئے تہاڑی نہ ہوئے انہیں ساری چیزیں کہ جائے بھی جمع کر چھوڑو تو 3-4 مہینے بھی 2-3 گڑا دیا روڑیاں مہینے بھی اس پہ چھٹ چھوڑو ٹکڑے گرانا پائے اس پہ کھل رکھ چھوڑو گھر دے سکے دے ٹکڑے جڑے بچے دے وہ تھوڑے جے پروڑ کے بچ پا چھوڑو اس کا منہ تو بوری دا بند کر چھوڑو پلاسٹک کا 5-6 مہینے بعد وہ کم از کم 500 روپے کلو بکنا لیے اور یہ ساریاں بارہ جڑیاں نا جی یہ وکیل صاحب دے سرا نال تے انہاں واسطے دعا کرو دعا کرو بھی جڑا نا جی قاری صاحب دعا کریں آؤ جی اگر کامی بھائی اگر ماسٹر صاحب سے وہ بچہ کٹ دے پیچھے بینر کا اصل نہیں آنا ماسٹر صاحب سے کیا ہوگا تو یہ ماشاءاللہ بہت شوق ہے آله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اے اللہ جو شجرکاری کے لیے احباب جمع ہیں ہم سب کا جمع ہونا قبول اور منظور فرما ماسٹر صاحب نے جو شجرکاری پر تفصیلی گفتگو کی اے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جتنے بھی احباب حصہ لے رہے ہیں خصوصاً عثمان بھائی شہری بھائی اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر نصیب فرمائے ان کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں اللہ سب کو اس کا بدلہ نصیب فرمائے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے فلاح و بہبود کے لیے جو کوششیں ہیں سرسبز و شادابی کے لیے اے اللہ تو قبول اور منظور فرما اے اللہ ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب بنا ہر طرح کی امن عافیت سلامتی نصیب فرما اے اللہ جتنے بھی احباب جمع ہیں اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا وطن کی سلامتی کے لیے عافیت کے لیے قبول اور منظور فرما مجھے جانتے ہیں کوئی 10-12 سال سے پودوں سے باغبانی سے متعلق میرا تعارف ہے دوستوں پورے پاکستان کے اندر مختلف ضلعوں کے اندر شجر دوست پودوں سے محبت کرنے والے دوست آتے پودے لگاتے تصویریں بناتے لوگوں کو شعور دیتے تو میں سوچتا کہ ہمارے منصرہ میں ہمارے ضلع میں کب کوئی ایسا نیک دل نیک سیرت آدمی پیدا ہوگا جو شجرکاری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا دوستو یہ عثمان بھائی ہیں جو پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ ہمارے ضلع منصرہ کے پہلے شجر دوست ہیں جس طرح ہمارے پاس پاک پتن سے میاں مسعود جمال سسل صاحب ہیں غلام رسول پاکستانی صاحب ہیں خضر ولی چشتی صاحب ہیں بالکل اور مظہر ہاشمی صاحب ہیں اس طرح ان میں ایک اضافہ منصرہ سے شہری خان عثمان خان کے نام سے تو آج انہوں نے کم از کم کچھ 500 پودوں کی لگ بھگ تقریباً 500 پودوں کی تقسیم آج فری شجرکاری کی انہوں نے کی ہے اور کمال کی بات یہ کہ سارے پودے پھلدار پودے ہیں انجیر انار خوبانی شتوت چنار کے پودے بھی کیے آڑوں کی ہے کنگ فلورا تو باقی باتیں ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ عثمان بھائی آپ نے یہ کام کب شروع کیا کیسے اس طرف آئے اور آگے آپ کا کیا خیال ہے السلام علیکم ماسٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی اس طرف تو آپ نے ہی ہمیں لایا ماسٹر صاحب سے تعارف ہوا مجھے یاد نہیں ہے شاید ایک اسکول میں ہوا تھا پھر اس کے بعد شجرکاری کا پتہ چلا شوق شروع سے ہی تھا ہمارے بزرگوں میں شوق تھا یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے
یہ پورا پہاڑ میرے نانا اور میرے بزرگان نے یہ لگایا تھا، تو ماشاءاللہ یہ پورا ایک جنگل کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد پھر ہماری ایک ہم نے NGO رجسٹر کروائی نگہت ہیلتھ اینڈ ہائیجین سروسز، جس کے فورم سے ہم لوگ ہر سال جو ہے درخت پودے جو ہے تقسیم بھی کرتے ہیں، لگواتے بھی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کون سی اس کی ورائٹی اچھی ہے اور اچھی ورائٹی کہاں سے ملے گی۔ اس میں پھر ماسٹر صاحب ہمارے ساتھ آئے، ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کہاں سے چیزیں ملے گی۔ یہ بھائی ہیں گانیہ میں ایک نرسری والے، وہ بہت اچھی ورائٹیز ہمیں دے رہے ہیں۔ پھر شاہد بھائی ہیں، ان کے دوست چھانگا سرکار باغوان نرسری والے پتوکی والے، وہ بڑی اچھی ہمیں ورائٹیز دے رہے ہیں۔ NTHRI شنکاری میں ہمیں بہت اچھی ورائٹیز مل رہی ہیں۔ اسی طرح میری پھر اس کے بعد شوق بڑھتا رہا، مسعود صاحب کا انہوں نے نام لیا، سوسد صاحب کو، صبح بھی میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ چشتی صاحب اور 2 لوگوں کا ان کو دیکھ کے موٹیویشن ملی۔ انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ہر سال 3000 کے لگ بھگ فروٹ ٹریز لگائیں گے۔ ابھی بھی ہم لوگ 1000 تک پہنچ گئے ہیں، تو نیکسٹ ایئر سے جنوری میں انشاءاللہ ہم لوگ جو بیر روٹیڈ پلانٹیشن کریں گے وہ انشاءاللہ اپنے نگہت ہیلتھ اینڈ ہائیجین سروسز کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ٹارگیٹ یہ، اس میں ہمارے ساتھ بہت لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمارے فرینڈز اینڈ فیملی موسٹلی ہے، دوست احباب ہیں، اور باقی جرنل لوگ بھی ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے طور پہ پلانٹیشن کریں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، نہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ شجر دوست کے نام سے یہ اپنے ماسٹر صاحب ہیں، میں ہوں، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آگے مزید بڑھائیں گے۔ تو اس میں میجر جو آپ نے پوچھا اس میں تو ظاہر ہے ماسٹر صاحب کی اس کی گائیڈنس بغیر یہ کئی ادھر جا کے اپنا کئی جگہ جا کے یہ گھوم کے دیکھ کے پھر کے لاتے تھے، تو ان کا میں انتہائی مشکور ہوں، تو انہوں نے یہ کیا۔ تو باقی ماسٹر صاحب بات کریں گے۔ جی بس دوستو، جیسے آپ نے سن لیا کہ عثمان بھائی نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ کیسے کہاں سے ان کو شوق پیدا ہوا۔ تو شوق ہے نا کہ ایسا شوق جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ یہ بیٹا ہے میرا زید سلطان، میں نے راستے سے آتے ہوئے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ پودے لگانا صدقہ ہے؟ تو مجھے کہنے لگا بابا ہر وہ کام جس سے انسانوں کو فائدہ ہو وہ صدقے کی زمرے میں آتا ہے۔ تو میں نے اکثر میں بات کہتا رہتا ہوں کہ موجودہ دور میں ایسے ہے کہ موت اتنی جلدی اتنی تیزی سے آنے لگی ہے کہ مرنے والوں کو لوگ یاد بھی نہیں کرتے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مریں گے، بعد میں ہمارے وارث ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی صدقہ جاریہ کریں گے، ہمارے لیے کوئی تلاوت کریں گے، کوئی زکوٰۃ خیرات کریں گے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے دوستو، اپنے ہاتھوں سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ ایک پودا لگائیں، اس کی چھال بھی صدقہ، وہ بھی انسانیت کو فائدہ دیتی ہے۔ کئی پودے ایسے ہیں جن کی چھال فائدہ دیتی ہے، تنے دیتے ہیں، پتے سایہ دیتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، پھل ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ ایک پودے سے کئی صدقے، کئی فائدے ہیں۔ تو یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا آنے والے وقت کے لیے جو یہ زندگی تو گزر جائے گی دوستو، آگے جو آنے والا وقت ہے وہ بھی، اور موجودہ جو پاکستان کا ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہے اس کو بھی نیچے لانا ہے، اور اپنے آنے والی منزلیں ان کو بھی آسان کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا بندوبست کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور